فیوچر قاضیز اور طلباء عزیز، آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی زندگی کا بھی ایک یادگار دن ہوگا، کیونکہ آج آپ کی کامیابی اور ایک اہم ذمہ داری کے اٹھانے کا دن ہے، اور آج ہم لوگ اسی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں آپ کے ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ ہم آج بطور قاضی آپ کی تربیت کی تکمیل ہوئی ہے، آپ کو ایک انتہائی عظیم ذمہ داری سونپی گئی ہے، انصاف کو برقرار رکھنا، شریعت کے اصولوں کو قائم رکھنا اور امت مسلمہ کو حکمت اور انصاف کے ساتھ خدمت کرنا آج سے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ قاضی کا کردار محض ایک پروفیشن نہیں ہے، ایک مطلب اٹس ناٹ اے جاب، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے آپ لوگوں کے لیے۔ قرآن ہمیں سورہ نساء کی آیت میں یاد دلاتا ہے، بسم اللہ الرحمن، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں صاحب امانت کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، بہت ہی اچھا ہے جو اللہ تمہیں بتاتا ہے، بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ انصاف ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ خود آقا اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب عادل حکمران ہوگا۔ میں حضرت مولانا اگر حکمران سے اگر قاضی بھی مراد ہو تو آئی ڈونٹ نو وہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، عادل قاضی، جی جی، اوکے۔ جب آپ اس کردار میں قدم رکھتے ہیں تو یاد رکھیے، جیسا کہ حضرت عبیر صاحب نے فرمایا کہ مسائل کا مسلسل اسٹڈی کرتے رہیں، اور علم کی طلب آف کورس آپ لوگ خود، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ لوگوں کے ساتھی ہوں، میں ابھی آپ لوگوں کی جسٹ ایک فاؤنڈیشن رکھا گیا ہے، لیکن علم کی جستجو جو ہے وہ اٹ شوڈ کنٹینیو فار ایور، مطلب اس کو رکنا نہیں چاہیے۔ حضرت نے کہا کہ آپ لوگوں نے کئی کتابیں بھی پڑھی ہیں، میری جو سمجھ میں کچھ آیا تھا فتاوی قاضی ہے، اور پھر سب میں امپورٹنٹ جو فقہ اکیڈمی کے جو سالانہ اجلاس ہوتے ہیں، اس کے جو رپورٹس ہوتی ہیں، جو اس کے جو اس کو آپ جو ہے پچھلے 4-5 سال 6 سال سے بھی پڑھیں، تو اس لیے آپ کو لیٹسٹ اس سے معلومات ہوں گے۔ آپ کو بحث و نظر کا مطالعہ کریں، اور حضرت قاضی صاحب کا اسلامی عدالت یا اسلامی عدالت کو پڑھیں، اور بھائی عبید اللہ صاحب نے کہا کہ وہ کسی چھوٹی سی جگہ سے آتے ہیں، تو میں آپ سب لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بامبے، دلی، کلکتہ، حیدرآباد میں تو بہت سارے لوگ مل جائیں گے، کوشش کریے کہ آپ لوگ ایک مڈ سائز ٹاؤن میں جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنی سرگرمیوں کو رکھیں، اس لیے کہ وہاں پہ زیادہ مسائل ہیں، اور وہ لوگ جو ہے پراپر گائیڈنس نہیں ملنے سے غیر قوم کے لوگوں میں جا کے پھنس جاتے ہیں۔ اور میں جو ہے انصاف آف کورس جو ہے مطلب کسی کے پریشر میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔
میرا تعلق ایک سائیکیٹرسٹ کی فیملی سے ہے. میرے فیملی میں 3-4 سائیکیٹرسٹ ہیں ماہر نفسیات. تو وہ لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے لسننگ ایئر رکھیں. سننا جو ہے آپ لوگوں کے جاب کا، آپ کے پارٹ کا بہت بڑا حصہ ہے. اور ایک چیز میں نے دیکھا کہ آپ جب قاضی کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو سامنے والا آ کے آپ سے کچھ سوال، تو وہ نروس رہتا، کنفیوز رہتا، ڈرتا. تو اگر آپ کبھی ایسا محسوس کریں تو کوشش یہ کریں کہ اس کے لیول پہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس سے بات کریں کہ کیا پریشانی ہے. تو وہ آپ اور وہ سیم لیول پہ آ گئے تو وہ آپ کو بات سمجھنے میں بھی آسانی ہو سکتی. اللہ آپ کو حکمت، صبر اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی طاقت عطا فرمائے. ہر شر، فساد، مشکل سے آپ کی اللہ حفاظت کرے اور آپ لوگوں کو امت کا فائدہ پہنچانے والوں میں سے بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.